لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر صوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزغة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة
وتعوذون به من النار ومن سقى صائما سقاه الله من حوضی شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة رواہ ابن خزیمہ فی صحیحہ ورواہ البہیقی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ پوری حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت فرماتے ہیں، ان کو اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے طریقے سکھاتے کہ ایک بندہ کس طرح اپنے رب کا قرب حاصل کرے، اپنے محبوب حقیقی کو کس طرح راضی کرے۔ تو یہ طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو بتلاتے تھے، سکھلاتے تھے، موقع پر موقع تربیت فرماتے تھے، اعمال کی اہمیت، اعمال کی قیمت، اعمال کی فضیلت ان کے سامنے بیان فرمایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک طبیعت بنائی ہے، ایک مزاج بنایا ہے کہ کسی چیز کا فائدہ اس کے سامنے ہوتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی چیز کا نقصان اس کے سامنے ہوتا ہے تو بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ دیکھو، سب کو معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے، اب چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کر ہم آگ کی طرف لے جائیں تو وہ ہاتھ بچائے گا، پیچھے کرے گا۔ بھائی کیوں؟ تو بچہ ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، ہم کہیں گے یہ تیرا ہاتھ جلاتے ہیں۔ ماں بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے ابھی تیرا ہاتھ جلاتے ہیں، اور اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور چولہے کی طرف اور آگ کی طرف کرتی ہے، اور وہ بچہ ہاتھ پیچھے کر۔ بھائی کیوں کر رہا ہے؟ یہ فطرت ہے، یہ فطرت، اس کو فطرت کہتے ہیں کہ نقصان کی چیز سے انسان بچتا ہے۔ اسی طریقے سے چھت پہ آدمی کھڑا ہے، منڈیر نہیں ہے، اب اس کو دھکا دو مذاق میں تو پیچھے ہٹے گا، نہیں 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 نہیں۔ ارے بھائی یہ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، یہ دھکا نہیں دے گا، پھر بھی وہ پیچھے کی طرف ہٹے گا۔ وہ مذاق میں آگے کی طرف دھکا دے رہا ہے، یہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہ فطرت کہ نقصان کی چیز سے انسان بچتا ہے اور فائدے کی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا آپ دیکھو کہ پلاٹ ہے، دور کہاں اسکیم ہے، مٹی کا ٹکڑا ہے، اب ایک آدمی کو اس کے فضائل سنائے جا رہے ہیں، بھئی یہ ٹکڑا خرید لو، آج 10 لاکھ کا ہے، کچھ دنوں میں یہ 20 لاکھ کا ہو جائے گا۔ اور دوسرے نے آ کر بھی، دوسرے بروکر نے بھی یہی باتیں کی، اس کو یہ فوائد بتائے، اب وہ اس طرف آنے لگا، اس کی طبیعت کھنچنے لگی کہ یار پیسے رکھے ہوئے لگا دو مٹی میں، ڈال دو مٹی میں پیسے کہ یہ نفع دے دے گی۔ دوسرا آتا ہے، ارے بھائی یہاں پیسے نہیں لگائیے، برباد ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ تو اب یہ سوچتا ہے کس کی بات معتبر ہے، کس کی بات غیر معتبر ہے، اندازہ لگاتا ہے۔ جس کی بات پر اعتماد ہوتا ہے
اس پر عمل کرتے ہیں. فائدے والے کی بات پر اعتماد ہوتا ہے، لگا دیتا ہے پیسہ مٹی میں، اور نقصان والے کی بات پر اعتماد ہوتا ہے، روک لیتا ہے پیسہ. نہیں بھائی، کون ڈالے اپنا پیسہ مٹی میں، کون نقصان کرے بھائی. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ نفع کے حصول کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے نفع کو حاصل کرنے کے لیے، اور نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کسی چیز کا نقصان سامنے ہوتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھیے کورونا وائرس کا جو ہوا چلایا گیا، تو ماسک پہنے لوگوں نے. کیوں پہنے؟ نظر نہیں آ رہا کچھ بھی، نقصان سے بچنے کے لیے پہنے، اور بڑا اہتمام کیا. یہ فطرت ہے انسان کی کہ نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں فائدہ ہوتا ہے اس کو حاصل کرتا ہے، جہاں نقصان ہوتا ہے اس سے بچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کو فائدے والی چیزیں بتائیں، اس کو حاصل کرنے کا ان کو شوق دلایا، لہٰذا وہ اس فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے، ان اعمال کو اختیار کرنے لگے جس سے نفع ملتا ہے، اور ایسے اعمال بتائے جس سے نقصان ہوتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کی. لہٰذا پھر صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کو انہوں نے اختیار کیا اور اعمال سیئہ سے اپنے آپ کو بچایا، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کی، پورا اہتمام کیا، اور نیکیوں کے اختیار کرنے کی پوری کوشش کی، اہتمام کی. نیکیوں کو اختیار فرمایا، گناہوں سے بچے. تو یہ ایسے ہی نہیں ہوا، پیچھے تربیت ہوئی تھی، پیچھے تربیت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں بیٹھے، ماحول کو اختیار فرمایا، پھر یہ باتیں سنی تو عمل پر آ گئے، عمل کو اختیار کر لیا، اور پھر روز بروز اللہ تعالیٰ کے قرب میں آگے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ حاصل کر گئے. دنیا میں جنت کی خوشخبریاں مل گئی، ایسا اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھے، ایسا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی دھن لگ گئی. صحابہ کو دھن لگ گئی کہ بس اپنے رب کو راضی کرنا ہے، چاہے کتنی مشقت ہو، کتنی تکلیفیں ہوں، کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑیں، بس اب تو ان کو راضی کرنا. آرزوئیں خاک ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اب چاہے حسرتیں، آرزوئیں کچھ بھی ہوں، ان کا خون کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو وہ کیوں بنی ترتیب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بہ موقع حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اعمال کی اہمیت بتلاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے کہ کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص تاثیریں رکھی، کچھ خاص اثرات رکھے ہیں، کچھ خاص برکتیں رکھی. وہ تاثیریں، وہ اثرات، وہ برکات وہ نبی جانتے ہیں، پھر وہ نبی بتاتے ہیں اپنی امت کو. لہٰذا رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کی برکات. حالانکہ رمضان کیا ہے بھئی؟ وہی سورج طلوع ہوتا ہے، وہی سورج غروب ہوتا ہے، وہی دن ہے، وہی راتیں ہیں. کوئی دن اور رات میں فرق تو نہیں ہے. جو شعبان کے مہینے میں دن رات تھے وہی رمضان کے مہینے میں دن رات ہے، وہی شوال کے مہینے میں دن رات ہے، وہی سورج کا نظام ہے، وہی چاند کا نظام ہے. بظاہر تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، مگر اس کے باوجود اس مہینے میں کچھ برکات ہیں، کچھ اثرات ہیں، کچھ تاثیرات ہیں جو حاصل کرنے والے حاصل کرتے، لینے والے لے لیتے. دیکھو بجلی کا پلگ لگا ہوا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا،
کہ اس کے اندر بجلی ہے یا نہیں ہے، پلگ ہے، اب میں اپنے موبائل کا چارج اس میں لگا دیتا ہوں، پلگ موبائل لگا دیتا ہوں، کچھ نظر نہیں آ رہا، چارج ہو گیا، اور جس نے نہیں لگایا اس کا چارج نہیں ہوا، جس نے کوشش کی، ہمت کی، اس کا چارج ہو گیا، جس نے کوشش نہیں کی، ہمت نہیں کی، اس کا موبائل چارج نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایک کنیکشن ہے، کچھ ہے وہاں۔ اس اثر کو کون حاصل کرتا ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، اور جو اس اثر کی طرف توجہ نہیں کرتا وہ اس کا موبائل چارج نہیں ہوتا۔ وہ موبائل چارج کرنے کے لیے بڑی توجہ چاہیے، بڑا دھیان چاہیے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ موبائل چارج کرنے کے لیے لگا دیا رات کو کہ صبح چارج ہو جائے گا، بتی بھی آتی رہی، ساری رات بتی آتی رہی، موبائل بھی صحیح، بیٹری بھی صحیح، چارجنگ کی پن بھی صحیح، ساری چیزیں صحیح، بٹن بھی آن کیا ہوا، اور اس میں وہ پلگ میں پن لگا دی، موبائل میں چارج شروع کر کے سو گئے۔ صبح اٹھے تو چارجنگ نہیں۔ ارے بھئی یہ کیا ہو گیا؟ لائٹ تو موجود تھی، اثرات تو پورے تھے، اس میں اثر آیا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں تھوڑی سی پن ہل گئی، پن ہل گئی، تھوڑی سی پن ہلی ہے، اثر نہیں آیا، موجود ہوتے ہوئے بھی نہیں آیا۔ چارجنگ کا کوئی قصور نہیں ہے، چارجر کا کوئی قصور نہیں ہے، بیٹری کا کوئی قصور نہیں ہے، موبائل کا کوئی قصور نہیں ہے، بجلی کا کوئی قصور نہیں ہے، غفلت لاپرواہی استعمال کرنے والے۔ اس نے اہتمام نہیں کیا کہ بھئی واقعی چارجنگ صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں، بس لگایا اور سو گیا، ٹھیک ہے چارجنگ ہو جائے گی۔ تو رمضان کے اندر خاص برکتیں ہیں، خاص اثرات ہیں۔ بھائی کس کو ملیں گے؟ جو پورے دھیان توجہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو توجہ دھیان سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے یہ برکتیں ملیں گی، اور ملی ہیں لوگوں کو، نہیں کہ نہیں ملی۔ حاصل کرنے والے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اور غفلت والے رہ جاتے، لاپرواہی کرنے والے رہ جاتے، اور حاصل کرنے والے حاصل کر لیتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تربیت فرماتے تھے، اور موقع بہ موقع انہیں اعمال کی قیمت بتلاتے تھے، زمانے کی اثرات بتلاتے تھے کہ بھئی اس زمانے کی یہ تاثیر ہے، اسے حاصل کرو، اس زمانے کی یہ برکت ہے، اسے حصول کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے قرب کو حاصل کرنے کے ذریعے بتا دیے۔ رمضان آیا، بھئی اپنا ہمارا قرب حاصل کرو، یہ اعمال کرو اور ہمارا قرب حاصل کر لو۔ شوال آیا تو 6 روزے دے دیے کہ شوال کے 6 روزے رکھو، اس میں بڑی تاثیر ہے، حاصل کرو۔ پھر عشرہ ذی الحجہ آیا، بھئی اس میں 9 روزے ہیں، اس میں بڑی تاثیر ہے، بڑی برکت ہے، حاصل کرو، اس کی برکت حاصل کرو، اس کے اثرات قبول کرو، آگے بڑھو۔ یہ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں، ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، حاصل کرو، برکتیں حاصل کرو، اور اللہ کا قرب حاصل کرو، جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہو اسے پورا کرو۔ پھر محرم آیا تو عاشورے کے روزے بتا دیے۔ رمضان محرم کے مہینے میں روزے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ پھر شعبان آیا تو شعبان کی فضیلت بتا دی۔ تو مختلف زمانوں کے اثرات، برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ اثرات رکھے تاکہ میرے بندے میرا قرب حاصل کر لیں، میری رضا حاصل کر لیں، طلب صادق دکھائیں اور ہم سے ہماری رضا حاصل کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ تربیت فرمائی کہ اعمال کا شوق اور ذوق ان کو عطا فرمایا، اعمال کی اہمیت اور فضیلت ان کے دلوں میں بٹھائی۔ اور چونکہ یہ فطرت کا تقاضا تھا کہ فائدے کو حاصل کرتا ہے انسان، نقصان سے بچتا ہے،
لہٰذا حضرات صحابہ کرام پھر ان فوائد کے حاصل کرنے میں لگ جاتے. لہٰذا یہ پورا خطبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے ارشاد فرمایا. بھی رمضان آیا نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بارے میں حضرات صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے. گویا ان کے اندر شوق پیدا کیا جا رہا ہے، ان کو ولولہ دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایسا قیمتی مہینہ ہے، ضائع نہ کرنا، غفلت کی نظر نہ کرنا، توجہ کرنا، دھیان کرنا، اور اس میں جو فضائل ہیں وہ حاصل کرنا، اس میں جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرنا، ضائع نہ کر دینا. سستی، غفلت، لاپرواہی وہ اختیار نہ کرنا، بلکہ ہمت کرنا، توجہ کرنا، دھیان کرنا اور یہ فضائل حاصل کرنے کی کوشش کرنا. تو ابھی رمضان آ رہا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن میں یہ خطبہ ارشاد فرما رہے. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احسان ہے کہ ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری تعلیمات پہنچا دی. تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، ہم سے بیان فرمایا. یعنی صحابہ کا مجمع تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. کب؟ فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن میں. آخری دن کے اب 28 ہے، اگلا 29 ہے اور پھر رمضان شروع ہے. اس سے پہلے رجب کے مہینے میں دعا تعلیم فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. تو رجب کا چاند دیکھ کر دعا تعلیم فرمائی. اب رجب کا مہینہ بھی گزر گیا، شعبان بھی گزر گیا، اب رمضان آ رہا ہے، تو اب یہ خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اب جس مہینے میں پہنچنے کو اللہ سے مانگنا سکھایا کہ یہ مہینہ اللہ سے مانگنا، اب وہ مانگ لیا، اب وہ آ گیا، تو اب اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، وہ بتائی جا رہی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تحقیق تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، ایک عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، عظیم مہینہ آ رہا ہے. جس مہینے کو اللہ کے حبیب عظیم فرمائے اس کی عظمتوں کا کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگی، کیا اہمیت ہوگی. فرمایا کہ اسے عام نہ سمجھنا، مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے. کیا مطلب؟ کہ اس مہینے میں تمہیں بھی عظمت مل سکتی. کس طرح کہ تم اللہ کا قرب حاصل کر لو، اللہ کی رضا حاصل کر لو، تم بھی عظیم بن جاؤ گے. عظیم مہینے میں قرب کی کوشش کرو تو عظمت تمہیں بھی ملے گی. شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس کی برکتیں تم حاصل کر سکتے ہو. اس مہینے کی برکتیں حاصل کر لو، پھر دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب اندازہ لگائیے کہ ابھی تو رمضان آنے والا ہے اور جو لیلۃ القدر ہے وہ تو ابھی 27 دن باقی ہیں، 25 دن باقی ہیں، 20 دن باقی ہیں گویا. تو ابھی جس رات کو آنے میں 20 دن باقی ہیں، اس سے پہلے اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اس کا شوق دلایا جا رہا ہے، اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے کہ کتنی قیمتی رات ہے. ابھی سے ذہن میں رکھو کہ کیسے گزارنا ہے، کیسے گزارو گے. دیکھو بھائی، یہ جو تاجر ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی کمپنیاں، وہ کہتی ہیں بھائی فلاں مہینے میں ہماری اسکیم آ رہی ہے، ابھی سے اپنے آرڈر بک کرا لو، فلاں مہینے میں یہ اسکیم آئے گی، تو آرڈر بک کرا لو. پھر بعد میں پھر نہ کہنا کہ ہم نے بتایا نہیں تھا.
مجھے بکنگ کرنے والا آتا ہے، وہ بتاتا ہے بھائی فلاں مہینے میں اسکیم آ رہی ہے، اگر آپ ابھی لکھوا دیں گے تو آپ کا مال مل جائے گا، بعد میں آپ کہیں گے تو پھر نہیں ملے گا۔ تو اب وہ اسکیم دیکھتا ہے تو وہی اس کی فطرت جاگتی ہے کہ یار اتنا نفع ہے، اس اسکیم کو لے لیتے۔ حتیٰ کہ اگر بڑی اسکیم ہوتی ہے تو 2 دکاندار مل کر لیتے ہیں کہ یار چلو مل کر لے لیتے ہیں، 2 نہیں تو 10 مل جاتے ہیں کہ یار تھوڑا 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 کر لیں گے، سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہوا؟ کہ فائدہ سامنے ہے، تو ایک دکاندار اس بڑی اسکیم کو لینے کا حق نہیں رکھتا یا استعداد نہیں رکھتا، تو وہ کوشش کر کے اس اسکیم کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور 2-4 اور تاجروں کو ملا لیتا ہے تاکہ مجھے یہ فائدہ مل جائے۔ یہ تگ و دو کرتا ہے، یہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، کس لیے کہ یہ نفع مل جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 27 دن باقی ہیں، 25 دن باقی ہیں، پہلے بتا رہے ہیں کہ ابھی ایک رات اس مہینے میں ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنا، ابھی سے سوچ لو کیسے گزارنی ہے وہ رات، کس طرح گزارو گے، ابھی سے اللہ سے مانگو تاکہ اس رات کی برکتیں تمہیں ملیں۔ یہ ہے اہمیت جتلانا، عمل کا اہتمام سکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو عمل کا اہتمام سکھاتے تھے۔ اہتمام عمل، عمل کا وقت آنے سے پہلے عمل کی تیاری میں لگنا، عمل کا وقت آنے سے پہلے ہی عمل کی تیاری میں لگنا، اس کو اہتمام عمل کہتے ہیں۔ ابھی اذان ہوئی نہیں ہے، اذان سے پہلے ہی نماز کی تیاری کر لینا، اس کو اہتمام عمل کہتے ہیں۔ ابھی روزے کا زمانہ آیا نہیں ہے، ابھی سے تیاری کر لینا، ابھی سے عزم کر لینا، ابھی سے اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ اہتمام عمل ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے۔ اب ہر دن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دے دیا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی عبادت کو سنت قرار دے دیا۔ رات کی عبادت کو یعنی تراویح کو سنت موقدہ قرار دے دیا، اور دن کے روزوں کو فرض قرار دے دیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دن میں روزے رکھنے ہیں، رات کو تراویح پڑھنی ہے۔ یہ تو لازمی پیکیج ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ سب شوق دلانے کی باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو کرنے والی باتیں ہیں جو کرنی ہی کرنی ہے۔ پھر فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کرے گا تو اسے فرض کا ثواب دے دیا جائے، نفل ادا کرے اور ثواب فرض کا لے لے۔ فرض کا جو ثواب ہے وہ لازوال ہے، ایسا ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، انتہائی بیش قیمت دولت ہے فرض۔ آج فرض کی ہمارے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہے کہ فرض کیا دولت ہے۔ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دے بلا کسی عذر کے، فرض روزہ چھوڑ دے ایک روزہ، تو ساری زندگی روزے رکھے نا تو اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ یہ قیمت ہے۔ ساری زندگی سے مراد اگر اس کو 40 سال کی زندگی ملتی ہے، 50 سال کی زندگی ملتی ہے، وہ 50 سال روزے رکھتا ہے، وہ 40 سال روزے رکھتا ہے، وہ ایک روزے کو نہیں پا سکتا۔ یہ تو قیمت ہے فرض کی، یہ دولت ہے فرض۔ فرض نماز کی بھی یہی اہمیت ہے، جس کی آج ہمیں احساس ہی نہیں کہ کیا دولت ہے یہ فرض کی ادائیگی۔ جو ٹوٹا پھوٹا عمل ہو جاتا ہے، یہ بھی بڑی قیمتی چیز دولت ہے جو اللہ دے دیتے ہیں توفیق۔
جس کو نہیں ملی وہ آخرت میں پھر اس کی جو پکڑ ہوگی اللہ حفاظت فرمائے. تو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرض ادا کرنے کی توفیق دیتے ہیں. وہ ان کی مہربانی ہے کہ بلاتے ہیں. اگر وہ توفیق نہ دے تو ہم کیسے پہنچیں مسجد میں؟ دل میں داعیہ دیتے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھو، اور آدمی دوڑتا دوڑتا مسجد آ رہا ہے، وقت دیکھ رہا ہے 2 منٹ رہ گئے، 1 منٹ رہ گیا. یہ احساس کس نے دیا؟ یہ ان کی عطا ہے، اس کی قدر کرنی ہے. جو اس کی قدر نہیں کرتا اور یوں سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، جیسے ہی میں آتی ہے یہ کھینچ لی جاتی ہے دولت، یہ دولت واپس لے لی جاتی ہے، نماز تک قضا ہو جاتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ اب کرو، تم اگر خود کر سکتے ہو تو کرو، ہماری توفیق شامل حال نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتے، کر کے دکھاؤ. ایک بزرگ نے ایک اللہ والے کو لکھا، ان سے تعلق تھا کہ حضرت جماعت کی نماز اہتمام سے پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی رہ جاتی ہے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیسے رہ گئی، کیوں رہ گئی. فرمایا کہ کبھی کبھی جو رہ جا رہی ہے یہ تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو توفیق ملتی ہے وہ ان کی عطا ہے، ان کی مہربانی ہے، قدر کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو کہ یا اللہ آپ توفیق دے رہے ہیں. اگر آپ توفیق نہ دے تو میں تو ایسے قضا کر جاؤں اور کرتا ہی چلا جاؤں. یہ آپ کی عطا ہے کہ آپ توفیق دے دیتے، تو قدر کرو اور شکر ادا کرو کہ یا اللہ یہ جو توفیق ہے آپ کی ہے. اسے یہ نہ سمجھو کہ میں کر رہا ہوں. تو بعض اوقات تربیت کی جاتی ہے من جانب اللہ، عمل کو چھڑوا کر. یہ تنبیہ مقصود ہوتی ہے کہ تم نہیں کر رہے، ہم توفیق دے رہے، یہ ہماری عطا ہے. اور پھر جیسے ہی اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے رحمت اس کو ڈھانپ لے، اس پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے. تو بہرحال اور پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ ترک عمل پر وہ دیتے ہیں جو عمل پر بھی نہیں ملتا. ترک عمل پر بہت کچھ مل جاتا ہے. کیا مطلب؟ ایک بزرگ تھے، اتفاق سے سوئے تو آنکھ نہ کھلی، عصر کی جماعت فوت ہوئی. عصر کی جماعت فوت ہوئی، بڑی اب آئے دوڑے دوڑے مسجد، تو مسجد سے لوگ نمازی نکل رہے تھے. تو ایک آہ نکلی، میری نماز نکل گئی اور جماعت چلی گئی. سیڑھیوں سے کوئی صاحب کش بزرگ بھی اتر رہے تھے. انہوں نے دیکھا صاحب کش بزرگ نے کہ ایک نور ہے جو آسمان سے اترا اور اس آدمی کے سینے کی طرف پہنچا. تو بڑا تعجب ہوا، وہ اس آدمی کی طرف گئے. کبھی کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی تمہیں کوئی کچھ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کہ میرا کیا معاملہ پوچھتے، میری تو آج جماعت چھوٹ گئی ہے. تو پھر تمہیں کیا ہوا؟ بڑا صدمہ ہو رہا ہے، دل بے چین ہے، دل صدمے سے بھرا ہوا ہے کہ میری جماعت کیسے رہ گئی. تو صاحب کش بزرگ تھے، وہ کہا بھائی ایک سودا کر لو کہ میں نے جو نماز جماعت سے پڑھی ہے یہ ثواب تم لے لو، اور یہ جو تمہیں صدمہ ہوا ہے یہ مجھے دے دو. یہ ترک عمل مجھے دے دو، عمل تم لے لو. یہ ترک عمل، تم نے عمل نہیں کیا، وہ مجھے دے دو، اور جو میں نے عمل کیا ہے وہ تم لے لو. کہا بھائی یہ سودا کیوں کر رہے ہو؟ کہا ایک نور میں نے دیکھا ہے جو آسمان سے تمہاری طرف آ رہا تھا. تو یہ کیا تھا؟ یہ ترک عمل پر مل رہا ہے. مگر یہ ترک عمل پر کب ملتا ہے؟ جب پیچھے عمل کی ایک طاقت ہوتی ہے، مسلسل عمل کیا ہے تو اس عمل کی ایسی اہمیت دل میں بیٹھی ہے کہ آج ترک عمل پر صدمہ ہو رہا ہے، اس صدمے پر مل رہا ہے، عطا ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمل کی شوق دلایا، ذوق دلایا، اہمیت بتلائی. تو وہ عمل کے ایسے عادی تھے کہ ترک عمل پر صدمے ہوتے تھے. تو آج ہمیں عمل کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں. فرض نماز کیا چیز ہے، فرض روزہ کیا چیز ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے کچھ پتہ نہیں، اور کیا کچھ مل رہا ہے کچھ پتہ نہیں.
کیا کیا چارج ہو رہا ہے. بس یہ جو چارجنگ کی مثال ہے نا بڑی عجیب. جو ہم فرض ادا کر لیتے ہیں نا, چارج ہو رہا ہے کچھ. یہ جب قبر میں جائیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ کیا چارج ہوا تھا. وہ جو وہاں نور آئے گا, وہاں جو روشنی آئے گی, وہاں جو انوار آئیں گے, وہاں جو رحمتیں آئیں گی اس فرض کی ادائیگی پر. پھر جتنے دھیان سے فرض ادا ہوگا اتنی چارجنگ زیادہ ہوگی, اور اتنا پھر وہ نور اور اتنی روشنی زیادہ ہوگی. اور جتنا کم ہوگا اتنی کم ہوگی, اور نہیں ہوگا تو روشنی ہی نہیں ہوگی. تو دیکھیے موبائل میں چارج ہو رہا ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا, مگر ہم اس چارجنگ کو مانتے ہیں. تو جو فرض کی ادائیگی ہے بہت کچھ جذب ہو رہا ہے اس جسم میں, پتہ نہیں چل رہا. دیکھو پتہ کب چلے گا؟ جب قبر میں جائیں گے, جب پتہ چلے گا کہ فرض کی ادائیگی پر کیا رحمتیں جذب ہوئی تھیں, کیا عطائیں ملی تھیں, کیا انعامات اندر ہی اندر آئے تھے, برکتیں آئی تھیں. اور جو نوافل بندہ ادا کرتا ہے اس کی بھی انوار ہیں, اس کی بھی برکات ہیں, وہ بھی چارج ہو رہی ہیں, وہ بھی جذب ہو رہی ہیں. وہ جب قبر میں پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا. قصہ لکھا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو سر کی طرف سے نماز آ جاتی ہے. عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو وہ نماز کہتی ہے بھائی ادھر سے نو انٹری, یہاں سے تم داخلہ نہیں ہے تمہارا, یہاں سے تم نہیں آ سکتے. وہ دائیں طرف آتے ہیں تو روزہ, بائیں طرف زکوٰۃ, صدقات, خیرات, پاؤں کی طرف نفلی عبادتیں اور دوسرے اعمال خیر. اب یہ سارا احاطہ کر رہے ہیں, یہ وہی نور ہے. اب وہ عذاب کے فرشتوں کو قریب نہیں آنے دے. اب جب عذاب کا فرشتہ ہر طرف سے مایوس ہو کے چلا جاتا ہے تو ایک نوجوان ان چاروں پہرے داروں کے پاس آتا ہے اور ان کو مبارکباد دیتا ہے کہ بھئی اللہ کا شکر ہے کہ عذاب کا فرشتہ اس میت تک نہ پہنچ سکا. اور کہتے ہیں تم کون ہو؟ کہ میں بھی اس میت کی حفاظت کے لیے مامور تھا, اور میں منتظر تھا کہ کوئی ایک طرف سے محافظ کمزور ہو اور عذاب کا فرشتہ اس طرف سے آنے لگے تو میں جا کے وہاں اس کا تحفظ کروں, اس کی حفاظت کروں. وہ تو کون ہے؟ کہ میں قرآن کی تلاوت, جو یہ کیا کرتا تھا تلاوت قرآن. یہ حفاظت ہے, یہ جمع ہو رہا ہے, یہ چارج ہو رہی ہے بیٹری, یہ ساری بیٹری کی پلیٹیں چارج ہو رہی ہیں. وہاں جا کے یہ پلیٹیں کام دیں گی. بھائی آج ہمیں احساس نہیں کہ چلے یار نفل تو ہے چھوڑ دو, یار 4 سنتیں تو ہیں عصر کی چھوڑ دو, بھائی کوئی ضروری تھوڑی ہے. 4 سنتیں عشاء کی چھوڑ دو یار, نفل تو ہیں, سنتیں ہیں, پڑھو تو ٹھیک ہے. یعنی اہمیت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت بتلا رہے کہ اب رمضان کے مہینے کے یہ اثرات ہیں, یہ برکات ہیں, یہ تاثیرات ہیں کہ اس میں اگر نفل ادا کرو گے تو فرض جیسی چارجنگ ہو جائے گی, فرض جیسی رحمتیں برسیں گی. اور فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں جتنی رحمت آئے گی. 70 فرض کی ادائیگی پر جو رحمت آتی ہے وہ ایک فرض کی ادائیگی پر آ جائے گی. اتنی اللہ تعالیٰ کی عنایات متوجہ ہو رہی ہیں بندوں کی طرف. اب بتاؤ, فجر کی نماز پڑھے گا تو 70 فجر پڑھنے کا ثواب اس کے کھاتے میں آ جائے گا. اشراق پڑھے گا تو اشراق پڑھنے پر فرض کی جو فرض پر تاثیریں برستی ہیں, رحمتیں برستی ہیں, برکتیں آتی ہیں, وہ اشراق پڑھنے پر آ جائیں. یہ دولت ملے گی رمضان میں. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فجر پڑھ کے سو جائیں گے, کہ ہمت ہی نہیں ہے کہ بھئی اشراق تک کون جاگے, 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے اشراق تک جاگنے میں. تو یہ تو کمانے کا موسم ہے, کمانے کا موسم ہے. اس میں ہم سستی کو غالب کریں, اس میں یہ سوچیں کہ یار اب بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے فرض ادا ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. واقعی اللہ کا شکر ہے کہ فرض ادا ہو گیا, مگر ہاتھ پاؤں ڈھیلے تھوڑی چھوڑنے, ہمت کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, چارجنگ کرنی ہے, حاصل کرنا ہے, لینا ہے. وہاں سے عطائیں ہیں اور یہاں سے غفلت ہے. ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص سے بادشاہ بڑا خوش ہو گیا, اور خوش ہو کے اس کو یہ کہا کہ بھئی ہمارے خزانے میں چلے جاؤ, اور خزانے میں جا کے جو تمہیں
ہیرے موتی جواہرات سونا چاندی لینا ہو وہ لے لو، سب تمہیں مل جائے گا، جتنا لینا چاہتے ہو لے لو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور خازن کو کہہ دیا کہ بھئی یہ جا رہے ہیں خزانے کے اندر، انہیں جانے دو، جو خزانہ یہ لینا چاہیں انہیں لینے دو، کوئی روک ٹوک نہ کرو۔ یہ اندر گیا، دیکھا رے یہ سونا ہے بھئی یہ بھی میں اٹھاؤں گا، یہ چاندی ہے یہ بھی لوں گا، یہ موتی ہے یہ ہیرا ہے یہ بھی میں اٹھاؤں گا، یہ بھی لوں گا۔ اور دیکھ رہا ہے کہ پہلے سارے دیکھ لوں پھر آخر میں واپسی کے چکر میں اٹھاتا چلا جاؤں گا۔ دیکھتے 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 آگے پہنچا تو کہا باغ ہیں اور پھل ہیں اور عجیب عجیب منظر ہیں، تو ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی اس پہ بیٹھا، تو اتنی دیر تک گھومنے کی وجہ سے ذرا تھکن ہو گئی تو نیند آنے لگی، تو ٹیک لگانے لگا تو نیند ہی آ گئی۔ نیند آ گئی تو وہ جو وقت تھا 4-6 گھنٹے کا وہ پورا ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ اس نے ہلایا خازن نے خزانے کے، کہا بھائی اٹھو وقت پورا ہو گیا۔ ارے بھائی میں نے تو کچھ خزانہ جمع نہیں کیا۔ کب وقت ختم ہو گیا، اب وقت ختم ہوا، اب خزانہ جمع نہیں کر سکتے، اب اسے خالی ہاتھ آنا پڑا۔ یہی مثال ہماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نفل پر فرض کا ثواب دے رہے ہیں، ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب دے رہے ہیں، اور ہم فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں کہ اب اشراق کون پڑھے، اشراق کون پڑھے، اتنی مشقت ہوگی۔ اور بھائی بس جلدی جلدی یہ تراویح پڑھی، اور تراویح پڑھ کر ارے بھائی اب تو ہمت ہی نہیں ہے، اب کیا کریں، جا کے سو گئے، ہمت ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی تراویح پڑھی، تھوڑا سا آرام کیا، تھوڑی سی چائے پی، ہمت آئی، پھر اعمال میں لگ گئے، پھر نوافل شروع کر دیے۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آیا کہ پنجاب کے ایک قاری صاحب تھے، اور رمضان کی رات میں تراویح کے بعد حضرت سے ملنے آئے، تو میں نے کہا یار ان کے دوست بھی تھے، دوستانہ بھی بڑا تھا، تو کہنے لگے بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ارے قاری صاحب آپ آئے ہو، اب رمضان کی مبارک راتیں ہیں، ایران توران کی باتیں ہوں گی، بس چائے پیو اور قرآن شروع کرو۔ قاری صاحب نے کہا یہ بہت اچھا ہے، چائے پی اور شروع ہو گئے، اور سحر تک پورا قرآن کر دیا، پورا قرآن نمٹا دیا۔ اب پیچھے حضرت بن نوری کھڑے ہیں اور وہ سنے جا رہے ہیں، وہ سنائے جا رہے ہیں، اور رات اسی قرآن میں گزر گئی۔ یہ کوئی پرانی داستانیں نہیں ہے، یہ اسی زمانے کی بات ہے۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں چند دن ان کی رفاقت رمضان المبارک میں مل گئی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائی۔ عصر کی نماز میں مسجد نبوی میں مواجہ شریف کے سامنے پہلی صف میں آ جاتے تھے۔ عصر میں اس زمانے میں مواجہ شریف سے اٹھاتے نہیں تھے، لوگوں بھگاتے نہیں تھے، تو عصر میں آ جاتے تھے اور اپنے اعمال میں لگ جاتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں عصر مثل اول میں ہوتی ہے، عصر جلدی ہوتی ہے، اور عصر سے مغرب تک 3-3.5 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو عصر سے مغرب تک وہیں بیٹھے ہوئے، اور عصر کے بعد نفل تو ہوتے نہیں ہیں، اب قرآن کی تلاوت ہے، مناجات ہے، ذکر اذکار ہیں، اور لگے ہوئے۔ پھر عصر کے بعد مغرب میں وہاں افطاری کیا ہوئی؟ کھجور کا حلوہ اور زمزم اور قہوہ، بھئی یہ کھا لیا، زمزم پی لیا، اور پھر اوابین شروع، مغرب کے بعد اوابین، عشاء تک اوابین چل رہے، عشاء کی نماز، تراویح کے بعد مسجد نبی میں یہ سارا وقت مواجہ شریف کے سامنے، اور پھر پیچھے آ گئے چھتریوں کے پاس، چائے پی، قہوہ وغیرہ، کھجوریں کھائی، زمزم پیا، وضو تازہ کیا، اور شاگرد کو بلایا، آؤ بھائی اب سحر تک تلاوت شروع ہو گئی، نوافل شروع ہو گئی۔ سحری اب دیکھیے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، صرف کھجور اور زمزم پہ چل رہی ہے گاڑی، اور اب سحر کا وقت آیا تو گھر آ گئے، گھر آ کر ایک روٹی تندور کی منگا لی، وہاں بڑی سی تمیز ملتی ہے 1 ریال کی، جو 2-3 آدمی پیٹ بھر کے کھا لیں،
کہتے بھائی جاؤ تمیز لے کر آؤ، اور خود تھوڑا سا سالن خود پکا لیا، آدھے گھنٹے کے اندر وہ لوکی کاٹی اور سالن بنا لیا شوربہ پانی جیسا. اب تھوڑی سی وہ لوکی گل گئی، تھوڑا سا شوربہ بن گیا، اور وہ تاریخ کیتلی پتیلی اور کیتلی چڑھا دی چائے کی، اور ہاں لو بھائی سحری کر لو. جلدی جلدی سحری کی، پھر چائے پی، اور پھر سحری بند کر کے حرم شریف میں فجر پڑھنے چلے گئے. فجر پڑھی، وہ فجر وہاں اول وقت میں ہوتی ہے. پھر اشراق تک مسجد نبوی میں بیٹھے، اشراق پڑھ کے اب گھر آ رہے ہیں. اشراق سے لے کر 11 بجے تک آرام. پھر ظہر میں مسجد نبوی میں آ گئے. ظہر کے بعد تھوڑا سا پھر آرام، وضو استنجا کر کے وہی عصر میں پہلی صف پکڑ لی. پورا مہینہ اسی طرح. ایک وقت کھانا سحری میں، باقی کھجور اور زمزم پر. کمانے والے ایسے کماتے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ لوگ دکھا دیے جو کتابوں میں قصے، یہ جو فضائل رمضان میں قصے ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ لکھے ہوئے، اور ہم نے وہاں ان لوگوں کو دیکھا عمل کرتے ہوئے. اس طرح ان کا وقت گزرتا تھا کہ بس قرآن ہے، ذکر ہے، نوافل ہیں، اور زیادہ ملاقاتیں ہیں ہی نہیں. لوگ آ رہے ہیں پاکستان سے، لوگ ملنے آتے ہیں، تھوڑا سا حال احوال لیا اور پھر اپنے اعمال میں لگ گئے. ان کو کہا بھائی تمہیں نفل پڑھنے ہو تو ساتھ پڑھ لو ہمارے، ورنہ ہم تو نفل پڑھ لیں. ایسے وقت قیمتی بنا کر اب جنت البقیع میں آرام فرما رہے. چلے گئے جنت البقیع میں آرام فرما رہے، محنتیں کر گئے. تو آج ہمیں بہت موقع ہے کمانے کا. یہ رمضان کمانے کا سیزن ہے، گنوانے کا نہیں ہے، سو کر ضائع کرنے کا نہیں ہے. سستی، بھائی دیکھو، سستی کو حاوی کریں گے تو حاوی ہوگی، ہمت کریں گے تو ہمت ہو جائے گی. ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے یار میں سائیکل کیسے چلاؤں، 2 پہیے ہیں، ڈس بیلنس ہو جاؤں گا، گر جاؤں گا. تو وہ سائیکل بھی نہیں چلا سکے گا، موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکے گا، اور کار بھی نہیں چلا سکے گا، تو اسے ہمت ہی نہیں پکڑ رہا. اور ایک آدمی ہمت پکڑتا ہے تو وہ ٹرک بھی چلا لیتا ہے، ٹرالا بھی چلا لیتا ہے، جہاز بھی اڑا لیتا ہے. ہمت پکڑتا ہے تو جہاز اڑا رہا ہے، ہمت نہیں پکڑتا تو سائیکل چلانا مشکل. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ہمت کی ضرورت ہے. اب نفس کیا کرتا ہے؟ نفس ہمیں سستی کراتا ہے. عجیب بات. ابھی حضرت شیخ کے پاس جانا ہوا، مفتقی اسماعیل صاحب مدثر اللہ علیہ کے پاس، تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ شیطان ہے نا، شیطان یہ تو صرف ہلکا سا بہکاوا دیتا ہے. اصل جو دشمن ہے وہ نفس ہے. شیطان تو کہتا ہے کہ بھئی یہ کام کر لے، بس ایک داعیہ ابھارتا ہے، اس کی لذت، اس کا مزہ ظاہر کر دیتا ہے، بس اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے. اب بار بار جو اس کو اکسا رہا ہے وہ نفس ہے. اسی لیے قرآن میں آیا کہ شیطان نے یہ کہا کہ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو ملامت کرو. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ. اور وہ کہنے لگا شیطان کہ مجھے تم پر کوئی زبردستی میں نے تم کو تھوڑی کیا تھا، میں نے تو تمہیں ایک ہیلا بتایا تھا کہ یہ کر لو، تم نے خود کیا، تمہارے نفسوں نے تمہیں ابھارا. تو اب اصل دشمن ہمارا نفس ہے، اور شیطان تو جکڑا گیا، شیطان تو بند کر دیا گیا. اب جو ہمیں سستی کراتا ہے وہ ہمارا نفس ہے کہ بھئی تراویح پڑھ کر ایسا ہم پر حاوی ہو جاتا ہے کہ یار ہم بہت تھک گئے، اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسی حالت میں اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی وہ تمہارا پلاٹ وہ 10 لاکھ میں جا رہا ہے، سودا کر لو، اس پہ تمہیں 10 لاکھ بچ رہے ہیں، بتاؤ تراویح کے بعد کیسے بھاگیں گے؟ کہاں سے جرت آ گئی، کہاں سے ہمت آ گئی؟ کیسے یہ 10 لاکھ کے نفع کے لیے ہم اٹھ کر چلے گئے؟ اب اس کو نہیں کہیں گے کہ یار ابھی تو ہمت نہیں ہے، رمضان کے بعد دیکھیں گے. وہ کہے گا بھئی آج سودا ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ تمہیں 10 لاکھ زیادہ دے دے گا، آ جاؤ تو سودا کر لیں. اب یہ دوڑا جائے گا، بھلے وہاں کتنی دیر لگے. کہاں چلی گئی سستی، کہاں چلی گئی تھکن؟ معلوم ہوا کہ وہ نفس تھا جو ہمیں
ابھار رہا تھا کہ یار اب تو بہت تھک گئے، اب تو بھائی 20 رکعت پڑھ کے ہمت ختم ہو گئی، بڑی گرمی تھی، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا، یہ حاوی کرا کے ہمیں عمل سے محروم کر دیتے. اس لیے ہمیں چوکنا رہنا ہے، یہ راتوں کو قیمتی بنانا ہے. تراویح کے بعد چھٹی نہیں ہے، تراویح کے بعد پھر عمل میں لگنا ہے، تھوڑا سا آرام کر کے پھر کام میں لگنا ہے. اشراق تک جاگنا ہے کہ اشراق تک، فجر کے بعد سونے کو مکروہ لکھا ہے، اشراق کے بعد بھلے سو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمت دے، اللہ تعالیٰ سے آدمی توفیق مانگے، ہمت مانگے. اصل میں یہ ساری چیزیں ملتی ہے مانگنے سے. مانگیں گے تو اللہ توفیق دیں گے، یا اللہ مجھے ہمت دیجئے، مجھے حوصلہ دیجئے، میرے لیے آسان فرما دیجئے اور مجھے آگے بڑھائیے. جب آدمی مانگے گا تو ملے گا، نہیں مانگے گا تو کیسے ملے گا؟ تو فرمایا کہ ومن ادا فریضۃ فیہ، جو اس میں ایک فرض ادا کرے، کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسا ہے جیسے 70 فرض دوسرے مہینے میں ادا کرے. تو گویا کہ ایک فرض ادا کرنے پر یہ دولت ملتی ہے. اب فرض ادا کرنے پر دولت ملتی ہے تو فرض کتنے اہتمام سے ادا کرنا چاہیے، روزہ کتنے اہتمام سے رکھنا چاہیے، اور تراویح کتنے اہتمام سے پڑھنی، فجر کتنے اہتمام سے پڑھنی چاہیے، ہر فرض نماز کتنے دھیان سے پڑھنی چاہیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جس نیک کام کی عادت رمضان میں آدمی ڈال لیتا ہے، سارا سال اس نیک کام کی توفیق ملتی ہے. تو ہم دھیان جمانے کی کوشش کریں. جو ابھی ہمارا دھیان نہیں ہے نمازوں میں، تو اب کوشش کریں کہ رمضان میں دھیان جمائیں، خوب دھیان جما کر پڑھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ قرآن سنا رہے ہیں، اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے، اللہ توفیق دے رہے ہیں. یعنی بار بار اللہ کا دھیان نماز میں لانے کی ضرورت ہے، تاکہ دھیان والی نمازوں کی مشق رمضان میں ہو جائے، اور پھر رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، اور ہم اسی طریقے سے دھیان والی نمازیں پڑھیں. اور اسی طریقے سے رمضان میں اشراق کی توفیق مل جائے، چاشت، اوابین، اور اسی طریقے سے تہجد، یہ ساری نمازوں کا اہتمام کرنا اور پورے رمضان کو قیمتی بنانا، وقت کو ضائع نہیں کرنا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں، ان کو شوق دلا رہے ہیں کہ جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے 70 فرض ادا کرے اس مہینے کے علاوہ. پھر ایک عجیب بات، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کے معنی ہے برداشت کرنا، اپنی جو اندر کی بھڑک ہے اس پر قابو پانا، مزاج کے خلاف جو ناگواری آئے اس کو برداشت کرنا، یہ صبر ہے. لہذا یہ سکھایا جا رہا ہے. پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں پینا تو ہم نہیں پیتے. کیوں؟ پیاس بھی تو ایک اندر کا داعیہ ہے نا، اندر کی ایک ناگواری ہے پیاس. اب اس ناگواری کو ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ پانی پی لو تاکہ پیاس ختم ہو جائے. اب ہم اس ناگواری کو برداشت کریں. بھوک اندر کا ایک داعیہ ہے، اس کو برداشت کریں کہ چلو ٹھیک ہے روزہ ہے. شہوت اور خواہش اندر کا ایک جذبہ ہے، اس کو برداشت کریں. جب یہ تینوں چیزیں برداشت کر رہے ہیں اور صبر کا مہینہ ہے، مگر جب بیوی پہ غصہ آیا اس کو 4 سنا دی، بچے پہ غصہ آیا اس کو 4 سنا دی، ملازم پہ غصہ آیا اس کو 4 سنا دی. تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہاں تو ہم نے صبر نہیں کیا، اس ناگواری کو تو برداشت نہیں کیا، اس خلاف مزاج بات کو تو برداشت نہیں کیا. اللہ بچائے رمضان میں جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، یہ کیا پکا لیا، یہ کیا کر دیا، اور بھائی یہ کھانا صحیح نہیں پکایا، یہ استری صحیح نہیں کی، اور یہ کام صحیح نہیں کیا. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک آ جاتی ہے اور آدمی غصے کو قابو میں نہیں کرتا اور گھر کی ساری فضا خراب ہو جاتی ہے. لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. کہتے یار غصہ میرے سے بھوک میں برداشت نہیں ہوتا. غصہ بھائی روزے میں بھوک برداشت کر رہا ہے، غصہ بھی تو برداشت کرنا ہے. تو کہتے یار یہ برداشت نہیں ہوتا. تو پھر روزہ تو کہاں رہا، روزے کے برکات انوار کہاں رہے، سب ختم ہو گئے. تو یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کی عملی مشق کروائی جا رہی ہے، کھانے پینے سے روک دیا گیا. تو اب جو غصہ ہے، اس کے علاوہ جو ناگواریاں پیش آتی ہیں اسے برداشت کرنا. یہ نہیں کہ بھئی
کبھی پڑوسی سے غصہ ہو گیا، کبھی رشتہ داروں پہ غصہ ہو گیا، ساس بہو پہ غصہ ہو رہی ہے، بہو ساس پہ غصہ ہو رہی ہے، بہن بہن پہ غصہ ہو رہی ہے، ماں بیٹی پہ غصہ ہو رہی ہے، باپ بیٹے پہ غصہ ہو رہا ہے، بیٹا باپ پہ غصہ ہو رہا ہے، یعنی ایک عجیب ماحول. تو اس لیے رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ برداشت ہے، یہ سیکھنا ہے. یہی ٹریننگ ہے رمضان میں. گاہک دکاندار گاہک پہ غصے ہو رہا ہے، گاہک دکاندار پہ غصے ہو رہا ہے، تھوڑی سی مزاج کے خلاف بات پیش آ گئی تو غصہ ہو گیا، گاڑی آگے پیچھے کرنے پہ غصہ ہو گیا، گاڑی آگے نکالنے کی وجہ سے غصہ ہو گیا، تھوڑی سی ٹکر لگ گئی تو غصہ ہو گیا. بھائی یہ سب قابو کرنے کی چیزیں ہیں. یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر ثوابہ الجنہ، اس کے بدلے اللہ جنت دیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیمت بتلا رہے ہیں، یہ اثرات اور یہ برکت بتا رہے ہیں صبر کی، کہ تم نے اگر ناگواری کو برداشت کر لیا تو پھر تمہیں جنت ملے گی، لافانی دولت ملے گی. بھئی یہ جو ایک بھڑک آئی تھی تم نے برداشت کر لیا تو تھوڑی سی ہمت کی ضرورت تھی، یہ تو ایک فانی کام ہو گیا اور لافانی دولت جنت کی شکل میں مل، اور کیا چاہیے. تو فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، ہر ایک کے لیے خیر چاہنا. اور بھائی سب سے بڑی خیر کیا ہے کہ ہر مسلمان دیندار ہو جائے، اور ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کو راضی کر کے مسلمان ہو کر دنیا سے جائے. یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی تڑپ تھی، تمنا اور آرزو تھی. تو اب رمضان کے مہینے میں اس خیر خواہی کو بھی بڑھانا ہے، اور اس داعیے کو بھی ابھارنا ہے کہ ہر ایک جنت میں جانے والا بن جائے، ہر ایک اعمال کا پابند بن جائے، ہر ایک کے لیے تڑپنا ہے، ہر ایک کے لیے فکر کرنا ہے، ہر ایک کے لیے غور کرنا، سوچنا ہے کہ میرا وہ بھائی بھی اعمال پر آ جائے، وہ بھائی بھی اعمال پر آ جائے. تو یہ ہے خیر خواہی اس مہینے کی. تو فرمایا کہ شہر المواسات، خیر خواہی. تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ بھئی جو غریب ہیں یا بے سہارا ہیں ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا. اللہ نے مال سے نوازا ہے تو ان کے لیے کوئی جو ہے ان پر خرچ کرنا، ہر اعتبار سے دوسرے کا بھلا چاہنا، ہر اعتبار سے اس مہینے کی خصوصیت ہے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ. اب جو روزے دار کو افطار کرانے کے فضائل آ رہے ہیں کہ جو روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کو ایک تو یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، نمبر 2 اس کی گردن کو آگ سے نجات مل جائے گی، یعنی جہنم سے نجات مل جائے گی، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا. 3 بڑے انعام مل رہے ہیں افطار کرانے پر، کہ ایک تو گناہوں کی مغفرت، اور ایک جہنم سے نجات، اور ایک روزے دار کے ثواب کے بدلے برابر ثواب. یہ کیسے حاصل ہو؟ بھائی اس کا ایک طریقہ تو جو لوگوں نے ابھی بنا لیا ہے، ہر طرف افطاری تقسیم ہو رہی ہے، آدھی کھائی جا رہی ہے، آدھی ضائع کی جا رہی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ بھائی ہم نے تو اتنے سارے افطار کرا لیے. بھائی اتنا رزق ضائع ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے افطاریاں ہو رہی ہیں اور آدھا کھایا جا رہا ہے، آدھا چھوڑا جا رہا ہے، اتنا رزق ضائع کیا جا رہا ہے. تو جتنا ثواب مل رہا ہے اس سے زیادہ رزق کے ضیاع کا اللہ بچائے کوئی پکڑنا ہے. اس لیے جہاں افطار کرانا ہے تو سوچنا ہے کہ کیسے افطار کرائیں، کیا صورت اختیار کریں، ماحول معاشرے میں جو چل رہا ہے کیا اس ریت پہ چلنا اس پہ یہ ثواب ملے گا، یا سوچنا ہے کون ہے ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار پڑوسی جن کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ان کے گھر میں چپکے سے پہنچا دیا جو بھی ضرورت کا سامان. مگر اس کی بھی ایک صورت یہ بن گئی کہ ہر جگہ راشن بے تحاشا تقسیم ہونے لگا. اب ایک صاحب آئے، کہنے لگے یار اتنا میرے گھر میں راشن جمع ہو گیا، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، اور جو آتا ہے راشن کا کٹا دے جاتا ہے، اب میں راشن کیا کروں. پھر کہنے لگا کہ بھائی راشن دے کے اتنا جا رہے ہیں اور راشن پکانے کے لیے میرے پاس چولہا تو ہے نہیں، کیا کروں میں.
گیس کا بل بھرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، راشن کے کٹے گھر میں جمع ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ تو اب سوچنا ہے کہ یا اللہ میں کیا صورت اختیار کروں کہ صحیح طریقے پر یہ افطار کرانے کی فضیلت مجھے مل جائے. سوچنا ہے اور کرنا ہے، ترتیب بنانی ہے. پھر ہر ایک کے لیے الگ ترتیب ہوگی. کوئی کسی کو کپڑے دے دے، کوئی کسی کو دوسرے انداز سے خدمت کر دے، کوئی کسی کا قرضہ ادا کروا دے، کوئی کس طرح، ساری خیر خواہی میں شامل ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے میں افطار کراتا ہوں، افطار کرانے میں بس بہت سے لوازمات ہونے چاہیے اور وہ ضائع ہوں یا کچھ بھی ہوں. تو اس سے اجتناب کرے اور صحیح طریقے پر افطار کی صورت سوچے. تو فرمایا کہ من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار وکان له مثل اجر من غیر ان ينقص من اجرہ شیء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فضیلت سنائی تو خطبہ چل رہا ہے. صحابہ کرام کو عمل کا اتنا شوق کہ فوراً کچھ صحابی کھڑے ہو گئے. قالوا یا رسول اللہ، قالوا یا رسول اللہ. خطبہ ارشاد ہو رہا ہے اور دوران خطبہ کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ ہم میں سے ہر ایک تو اتنا نہیں پاتا جو روزے دار کو افطار کرا سکے. یہ فضیلت ہمیں کیسے ملے؟ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ افطار کرانے کو. یعنی اتنا شوق، اتنا جذبہ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائیں گے جو روزے دار کو ایک کھجوری افطار کرا دے. دیکھیے یہ طریقہ بتا دیا. مگر ہم کہیں گے میری کھجور کے ساتھ پورا پیکیج ہو، ساری چیزیں ہوں، چاہے کتنی ضائع ہو، مگر ہو تو سب ہو، نہیں تو خالی کھجور سے کیا ہے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کھجور سے بھی وہی ثواب ملے گا جو پورا جو ہے پیکیج کرنے پر ہوگا. مقصود بتائے کہ مقصود کیا ہے کہ ضرورت مند کی حاجت پوری کرو. ایک کھجور دے دو، یا ایک لسی کا گھونٹ پلا دو، یا ایک پانی کا گھونٹ پلا دو. یعنی یہ ضرورت کی چیزیں مہیا کر دو. جیسے یہ ضرورت کی چیزیں ایسے دوسری ضروریات ہیں وہ مہیا کرو. پھر فرمائے کہ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے نجات ہے. عتق من النار، آگ سے خلاصی ہے. اور جو اپنے ملازموں پر تخفیف کر دے، ان کا کام آسان کر دے، انہیں رعایت دے دے. اب اس کی صورت یہ ہے کہ یا تو ان کی تنخواہ بڑھا دے، اس سے بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں، یا ان کی مشقت کم کر دے، اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. تو ملازم کو راحت پہنچانی ہے، چاہے تنخواہ بڑھا کر چاہے مشقت کم کر کے. ومن خفف عن مملوکی، جو ملازمین کے ساتھ رعایت کر دے اس مہینے میں تو اس کو کیا ملے گا؟ غفر اللہ له، اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے. وآتقہ من النار، اور اس کو جہنم سے نجات دے دیں گے. اس کے لیے 2 بڑے انعام ہیں. پھر فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرو. 2 کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 کا تعلق تم سے نہیں ہے، تمہارے رب سے ہے. 2 خصلتیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو. ایک تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، یعنی خوب کثرت سے اس مہینے میں چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر 10-15 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے. اور تستغفرونہ، استغفار کرو. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کبھی استغفر اللہ، یا اللہ میری بخشش فرما، میری مغفرت فرما. کبھی نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے ہر فرد مسلمہ کی مغفرت فرما. کبھی اجتماعی الفاظ میں نستغفر اللہ کے معنی اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اور استغفر اللہ کے معنی اللہ میری مغفرت فرما. تو کبھی استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے، کبھی نستغفر اللہ کی تسبیح پڑھے. اور نستغفر اللہ جب پڑھے تو یہ تصور کرے کہ یا اللہ ہر مسلم مرد عورت کی مغفرت فرما، ہر مسلمان مرد عورت کی مغفرت فرما. اس میں جمع کا صیغہ ہے تو پوری امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کرے. تو کبھی استغفر اللہ، کبھی نستغفر اللہ. اور 2 چیزیں وہ ہیں جو جس کا تعلق اللہ سے ہے. ایک تو اللہ سے جنت مانگو، اور ایک جہنم سے پناہ مانگو. یعنی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. تب دونوں حدیثوں کو ملا کر اس طرح کہے اسألک الجنت جنت الفردوس، اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. تو کبھی تو کہے اسألک الجنہ جنت الفردوس، اور کبھی کہے نسألک الجنہ جنت الفردوس. اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں.
یہاں بھی جمع کے صیغے میں پوری امت مسلمہ کے لیے مانگے کہ اللہ ہر فرد مسلمہ کے لیے جنت الفردوس آپ سے مانگتے. اور جب مسلمان صحیح جذبے سے مانگے گا تو بھائی یہ سب مسلمان مرد عورت کو جب جنت الفردوس ملے گی تو ایسے گناہوں میں تو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے اور پھر یہ گناہوں سے بچیں گے تو خود بخود جنت کے راستے پر آئیں گے. تو نسألک الجنت جنت الفردوس ونعوذ بک من النار. اور اللہ پوری امت مسلمہ کو ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے. اور کبھی کہے اعوذ بک من النار، اے اللہ جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. کبھی واحد کے صیغے کے ساتھ اپنے لیے مانگے، کبھی پوری امت مسلمہ کے لیے مانگے جمع کے صیغے کے ساتھ. تو یہ 4 چیزوں کا حکم دیا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنت اور اسألک الجنت واعوذ بک من النار، نعوذ بک من النار. اس طریقے سے 4 چیزیں ہو گئی. اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ سَقَى صَائِمًا، کہ جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے گا، پورا سیراب کر دے گا اس کو، تو سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب کریں گے کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے. یعنی میدان حشر میں اس کی پیاس مٹا دی جائے گی. کہ جو آج لوگوں کو کی پیاس بجھائے گا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، ان کے ساتھ ہمدردی کرے گا، ان کو راحت پہنچائے گا. راحت پہنچانا مقصود ہے کہ ہر ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کی فکر میں لگ جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسا سیراب کریں گے میدان حشر میں کہ میدان حشر کی پیاس اس کی ختم ہو جائے گی اور جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قاری صاحب کچھ اعلان فرمائیں.